TNN کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں وقار حسین۔ اونٹاریو میں اب تک کورونا کا شکار ہونے والے افراد میں سے صرف 5% افراد نے اس ایپ کو استعمال کیا ہے۔ کرونا وائرس کی دوسری لہر پر اگر فوری اور بھرپور قابو پانا ممکن نہیں ہو پا رہا تو اس کی ایک وجہ اس ایپ کا کم استعمال کرنا بھی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ کینیڈین صوبے اونٹاریو میں کرونا وائرس خطرناک حد تک بڑھ چکا ہے، تاہم حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اونٹاریو کے شہری اس حوالے سے بنائی جانے والی ایپ جسے کرونا الرٹ ایپ کا نام دیا گیا تھا، اسے انتہائی کم استعمال کر رہے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق اونٹاریو میں اب تک کرونا کا شکار ہونے والے افراد میں سے صرف 5% افراد نے اس ایپ کو استعمال کیا ہے، تاہم ماہرین کے مطابق ان اعداد و شمار کا مطلب یہ نہیں کہ ایپ کو ناکامی کے طور پر دیکھا جانا چاہیے۔ صوبائی حکومت کے فراہم کردہ اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ 31 جولائی کو اس ایپ کے آغاز کے بعد سے 1354 کیسز کو ایپ کے ذریعے رجسٹرڈ کرایا گیا۔ اونٹاریو میں اس وقت کرونا وائرس کے 25,000 سے زیادہ کیسز موجود ہیں، جس کا مطلب ہے کہ کرونا وائرس میں مبتلا افراد میں سے تقریباً 5% لوگوں نے اپنے کیسز کی اطلاع دینے کے لیے اس ایپ کا استعمال کیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس بات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ کرونا وائرس کی دوسری لہر پر اگر فوری اور بھرپور قابو پانا ممکن نہیں ہو پا رہا تو اس کی ایک وجہ اس ایپ کا کم استعمال کرنا بھی ہے۔ ملازمتوں سے فارغ کیے جانے والے ملازمین سے دائرہ یکجہتی کے لیے تقریباً 200 کے قریب ایوی ایشن ورکرز نے پارلیمنٹ ہل کے باہر احتجاج کیا اور وفاقی حکومت سے مطالبہ کیا کہ کرونا وائرس کے سبب تباہ ہونے والی صنعت کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے منصوبہ جاری کرے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈین یونین آف پبلک امپلائیز کا کہنا ہے کہ ایئر ٹرانزٹ فلائٹ اٹینڈنٹ کے 128 ملازمین کو کام سے ہٹایا جا رہا ہے۔ ملازمتوں سے فارغ کیے جانے والے ملازمین سے اظہاری یکجہتی کے لیے تقریباً 200 کے قریب ایوییشن ورکرز نے پارلیمنٹ ہل کے باہر احتجاج کیا اور وفاقی حکومت سے مطالبہ کیا کہ کرونا وائرس کے سبب تباہ ہونے والی صنعت کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے منصوبہ جاری کرے۔ SOS اور مے ڈے کے علامتوں کو تھامے ہوئے گراؤنڈ پائلٹ، فلائٹ اٹینڈنٹس، ہوائی اڈے کے عملے اور ایئر لائنز کے دیگر ملازمین نے اپنی ایئر لائنز کے لیے کم لاگت، طویل مدتی قرضوں سمیت ایئر لائن سیکٹر کے لیے مالی مدد کے مطالبات دہرائے۔ کارکنان نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ کینیڈین ہوائی اڈوں پر ریپڈ ٹیسٹنگ کے ذریعے سفری پابندیوں کو آسان بنایا جائے اور ملک میں داخل ہونے پر 14 دن کی قرنطینہ کی شرط ختم کی جائے۔ واضح رہے کہ کرونا وائرس کے ایوییشن انڈسٹری پر شدید اثرات مرتب ہوئے ہیں، جس کے سبب ایئر لائنز نے ڈرامائی انداز میں اپنے آپریشنز بند کر دیے ہیں۔ اس ہفتے کے آغاز میں ایئر ٹرانزٹ کی جانب سے نصف کے قریب ملازمین کو نوکری سے فارغ کر دیا گیا تھا۔ کینیڈا کی چیف پبلک ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر تھریسا ٹیم نے مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ سوشل میڈیا کے اس دور میں کرونا وائرس کے حوالے سے جھوٹی خبریں وائرس سے بھی زیادہ تیزی سے پھیل رہی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ شہریوں کو چاہیے کہ سوشل میڈیا پر کسی بھی معلومات کو تب تک شیئر نہ کریں جب تک اس کی تصدیق نہ ہو جائے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ کینیڈا کی چیف پبلک ہیلتھ ڈاکٹر تھریسا ٹام نے مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ سوشل میڈیا کے اس دور میں کرونا وائرس کے حوالے سے جھوٹی خبریں وائرس سے بھی زیادہ تیزی سے پھیل رہی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ تمام کینیڈین کو اپنا بھرپور کردار ادا کرنا ہوگا تاکہ کرونا وائرس سے متعلق پھیلنے والی جھوٹی خبریں جو ہماری کوششوں کو بری طرح متاثر کر سکتی ہیں انہیں روکا جائے۔ شہریوں کو چاہیے کہ سوشل میڈیا ہر کسی بھی معلومات کو تب تک شیئر نہ کرے جب تک اس کی تصدیق نہ ہو جائے۔ حالیہ دنوں میں کرونا وائرس سے متعلق جھوٹی خبریں گردش کر رہی ہیں، جن میں یہ تک کہا گیا ہے کہ حکومت کرونا وائرس کو روکنے کے لیے قید خانے بنا رہی ہے اور حکومت پر یہ الزام بھی لگایا گیا ہے کہ تمام قرضوں بشمول رہائشی اور ذاتی قرضوں کو ختم کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کا کہنا ہے کہ ایسے لوگ ہیں جو وبائی امراض سے متعلق ٹھوس ذرائع کو کمزور کرنے اور جمہوری نظاموں میں انتشار پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ کینیڈا کے لوگوں کو آن لائن معلومات سے متعلق متعدد ذرائع تلاش کرنے چاہیے اور انہیں صحت عامہ کی سرکار کی جانب سے فراہم کردہ معلومات کے ذریعے اس کی تصدیق کرنی چاہیے۔ کینیڈا بھر میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد 9,794 ہو گئی ہے۔ کیوبیک صوبہ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے۔ صوبے بھر میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 95,216 ہو گئی ہے۔ مزید احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔
کینیڈا میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کا سلسلہ جاری ہے۔ آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد 2,03,688 ہو گئی۔ ملک بھر میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد 9,794 ہے۔ کیوبیک صوبہ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے۔ صوبے بھر میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 95,216 ہو گئی ہے، جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 6,055 تک پہنچ چکی ہے۔ انٹیریو میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 65,896 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 3,053 ہے۔ البرٹا میں 22,996 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں، جبکہ 293 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ برٹش کولمبیا میں 11,854 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے، جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 254 ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ جیت کر اگلے 4 برس کے لیے پھر اقتدار میں آ رہے ہیں۔ کرونا وبا کی وجہ سے ہونے والی معاشی گراوٹ کو ختم کرنے کے لیے انہیں دوسری مدت کے لیے صدر بننا ضروری ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ امریکی صدر نے کہا ہے کہ کرونا وائرس وبا کی وجہ سے ہونے والی معاشی گراوٹ کو ختم کرنے کے لیے انہیں وائٹ ہاؤس میں دوسری مدت کی ضرورت ہے۔ انہوں نے امریکی عوام کو ایک بار پھر بائیں بازو کی سیاست سے ڈرایا۔ ریاست پنسلوانیا کے شہر ایری میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ جیت کر اگلے 4 برس کے لیے پھر اقتدار میں آ رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ کرونا وبا کی وجہ سے ہونے والی معاشی گراوٹ کو ختم کرنے کے لیے انہیں دوسری مدت کے لیے صدر بننا ضروری ہے۔ یہ الیکشن ٹرمپ کی ریکوری اور بائیڈن کی ڈپریشن کے درمیان ہے۔ صدر ٹرمپ نے امریکی شہریوں کو جو بائیڈن سے ڈراتے ہوئے کہا کہ وہ لوگوں کی نوکریاں ختم کر دے گا اور ان کی پارٹی سوشلسٹ، کمیونسٹ اور مارکیٹسٹ کے ہاتھوں یرغمال بن چکی ہے۔ دوسری جانب ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار جو بائیڈن نے کہا کہ اگر وہ صدر منتخب ہو گئے تو کرونا وائرس کو کنٹرول کرنے کے لیے 1 منٹ بھی ضائع نہیں کریں گے۔ صدر ٹرمپ نے تقریر کے بعد ہلکے پھلکے رقص کا سلسلہ بھی جاری رکھا۔ امریکی صدارتی امیدواروں کے درمیان کل آخری مباحثہ ہوگا، جس میں مداخلت کو روکنے کے لیے امیدواروں کے مائک بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ امریکی صدر کے مشیر نے اندیا دیا ہے کہ صدر پہلی بحث کے مقابلے میں زیادہ مداخلت یا روک ٹوک سے گریز کریں گے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ امریکی صدارتی امیدواروں کے درمیان کل آخری مباحثہ ہوگا، جس میں مداخلت کو روکنے کے لیے امیدواروں کے مائک بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ امریکی صدر کے مشیر جیسن ملر نے اندیا دیا کہ صدر پہلی بحث کے مقابلے میں زیادہ مداخلت یا روک ٹوک سے گریز کریں گے۔ دوسری طرف صدارتی امیدوار جو بائیڈن نے کہا کہ ٹرمپ نے کرونا معاملے پر بزدلی کا مظاہرہ کیا، عوام بار بار جھوٹ بولنے سے تنگ آ گئے، اموات بڑھ رہی ہیں جبکہ ملازمتیں ختم ہو رہی ہیں۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق مباحثے میں صدر ٹرمپ اور جو بائیڈن کے مائک سوالات کا جواب نہ دیتے وقت بند رکھے جائیں گے۔ خبر ایجنسی کا کہنا ہے کہ گزشتہ ماہ مباحثے میں ٹرمپ نے جو بائیڈن کے خطاب میں 71 بار مداخلت کی تھی، جبکہ جو بائیڈن نے ٹرمپ کو دوران خطاب 22 مرتبہ روکا تھا۔ امریکی ٹی وی کے مطابق صدر ٹرمپ کے مشیر جیسن ملر نے بتایا کہ جہاں تک مباحثے میں شرکت کے انداز کا تعلق ہے تو صدر ٹرمپ اپنے مقابل جو بائیڈن کو پہلے کے نسبت زیادہ وقت دیں گے تاکہ وہ مسائل پر اپنا موقف بیان کر سکیں۔ ملر نے کہا کہ صدر ٹرمپ جو بائیڈن سے سننا چاہیں گے کہ بائیڈن اپنے بیٹے پر عائد ان الزامات پر کیا کہتے ہیں۔ جلال آباد میں پاکستانی قونصل خانے کے باہر ویزا ٹوکن حاصل کرنے کے لیے تقریباً 3,000 افغانی جمع تھے، جن میں خواتین اور بزرگ بھی شامل تھے۔ قونصل خانے کی کھڑکی کھلتے ہی ٹوکن حاصل کرنے کے خواہشمندوں کا یہ ہجوم بے قابو ہو گیا اور بھگدڑ مچ گئی، جس کے نتیجے میں کم از کم 15 افراد پیروں تلے کچل کر مارے گئے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ افغان شہر جلال آباد میں پاکستانی قونصل خانے کے باہر ویزا حاصل کرنے کے لیے جمع ہونے والے ہجوم میں بھگدڑ سے کم از کم 15 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق صبح جلال آباد میں پاکستانی قونصل خانے کے باہر ویزا ٹوکن حاصل کرنے کے لیے تقریباً 3,000 افغانی جمع تھے، جن میں خواتین اور بزرگ بھی شامل تھے۔ قونصل خانے کی کھڑکی کھلتے ہی ٹوکن حاصل کرنے کے خواہش مندوں کا یہ ہجوم بے قابو ہو گیا اور بھگدڑ مچ گئی، جس کے نتیجے میں کم از کم 15 افراد پیروں تلے کچل کر مارے گئے۔ ایک مقامی افغان عہدیدار کے مطابق مرنے والوں میں خواتین کے علاوہ بزرگ شہریوں کی تعداد زیادہ ہے۔ واضح رہے کہ ہر سال لاکھوں افغان شہری علاج معالجے، تعلیم، کاروبار اور تجارت کی غرض سے پاکستان کا رخ کرتے ہیں، جبکہ اس وقت بھی پاکستان میں موجود افغان پناہ گزینوں کی تعداد 30 لاکھ کے لگ بھگ ہے۔
کرونا وائرس کے کیسز کے اعتبار سے 10 سر فہرست ممالک میں 33 کروڑ سے زائد آبادی کا حامل امریکہ پہلے نمبر پر ہے، جہاں اس وائرس سے اب تک 2,26,169 افراد موت کے منہ میں پہنچ چکے ہیں، جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد 85,20,822 ہو چکی ہے۔ دنیا کا کوئی خطہ کرونا وائرس کی موذی وبا سے محفوظ نہیں، اس کے مریضوں اور اموات میں مسلسل اضافہ جاری ہے۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 4,10,71,550 تک جا پہنچی ہے، جبکہ اس موذی وائرس سے ہلاکتیں 11,30,162 گئیں۔ اسپتالوں میں زیر علاج 73,658 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے، جبکہ 3,06,48,700 کورونا مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ کرونا وائرس کے کیسز کے اعتبار سے 10 سر فہرست ممالک میں 33 کروڑ سے زائد آبادی کا حامل امریکہ پہلے نمبر پر ہے، جہاں اس وائرس سے اب تک 2,26,169 افراد موت کے منہ میں پہنچ چکے ہیں، جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد 85,20,822 ہو چکی ہے۔ بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافے کے ساتھ اس فہرست میں دوسرے نمبر پر ہے، جہاں کرونا سے 1,15,950 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ اس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 76,51,107 ہو گئی۔ کرونا مریضوں کی تعداد کے حوالے سے ممالک کی فہرست میں برازیل تیسرے نمبر پر ہے، جہاں یہ وائرس 1,54,888 زندگیاں نگل چکا ہے، جبکہ کرونا مریضوں کی تعداد 52,74,817 تک جا پہنچی ہے۔ سعودی عرب اسی فہرست میں 22ویں نمبر پر پہنچ چکا ہے، جہاں کرونا وائرس سے اب تک کل اموات 5,217 رپورٹ ہوئی ہیں، جبکہ مملکت میں اس کے مریضوں کی تعداد 3,46,968 تک جا پہنچی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔